نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون، بے شک ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ ہر شخص کے لیے ہدایت تھی اور ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہدایت رہے گی۔ مذہب اسلام کی حقانیت اور سچائی کے لیے قرآن کریم ایک مضبوط اور عظیم دلیل ہے۔ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں سامنے رکھو اور سوال کرو کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تم کس کی طرف سے آئے ہو، تم کیوں آئے ہو، تم کب آئے ہو، تو تمام کتابیں خاموش نظر آئیں گی۔ کسی کتاب کے پاس ان تمام سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ حق اور سچ کتاب ہے جس میں تمام سوالوں کا مفصل اور مدلل جواب موجود ہے۔ آئیے قرآن کریم سے ہی پوچھیں اور سوال کریں، اے قرآن بتا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی میرا نام قرآن ہے۔ پھر اے قرآن بتا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، یعنی رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں۔ اے قرآن بتا کہ آپ کس طرف تشریف لائے؟ تو قرآن مجید جواب دیتا ہے نزل علی محمد، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اے قرآن تو بتا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں تشریف لائے ہو؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے ھدی للناس، یعنی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ پھر اے قرآن بتا کہ آپ کس مہینے میں تشریف لائے؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان شریف کے مہینے میں آیا ہوں۔ پھر اے قرآن بتا کہ دن میں آپ تشریف لائے یا رات میں، اس رات کا نام کیا ہے؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں شب قدر میں تشریف لے کر آیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ قرآن پاک نے تمام سوالوں کا مکمل جواب عطا کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید حق اور سچ ہے۔ ایسی حق اور سچ کتاب ہمارے پاس ہے، مگر ایک ہم ہیں جو قرآن کریم سے دور ہیں۔ قرآن شریف ہمارے پاس موجود ہے مگر تاکوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن مسلمان کو قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی فرصت ہی نہیں۔ قرآن کریم پر عمل کرنا تو مسلمانوں نے چھوڑ ہی رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل زنگ آلودہ ہوتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن شریف کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا الف لام میم، میں یہ نہیں فرماتا کہ یہ ایک لفظ ہے بلکہ یہ 3 لفظ ہیں، الف علیحدہ، لام
علیحدہ میم علیحدہ، ان کو پڑھنے سے، اس لفظ کو پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ عز و جل۔ قرآن شریف جس جگہ پڑھا جائے گا وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت نور ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرو، یہ تمہارے لیے دنیا میں نور ہوگا اور آسمان میں تمہارے لیے بے شمار نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیع اللہ اصحابہ، قرآن پاک پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ جیسا کہ ارشاد ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم کا ادب کرنے والا جنت میں فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا گناہگار فاسق و فاجر تھا، لوگ اس کے فسق و فجور کے سبب اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس گناہگار شخص کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور جنتی لباس پہنے ہوئے ہے، فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا کہ تو بدکار تھا، گناہگار تھا، یہ دولت کہاں سے نصیب ہوئی؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ بے شک میں بدکار گناہگار تھا مگر ایک نیکی کرتا تھا، وہ یہ ہے کہ جب اور جہاں بھی قرآن شریف کو دیکھتا تو کھڑا ہو جاتا، بڑے ادب و احترام سے دیکھتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ادب اور احترام کے سبب مجھے بخش دیا اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیا۔ اللہ پاک سے ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی ثم آمین۔